اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قابل ادیان کا یہ تیسرا لیکچر ہے. پچھلے لیکچر میں آپ نے آریوں کا تعارف پڑھا، برصغیر کے اندر رہنے والی قوموں کا پڑھا کہ اس میں دو بڑی قومیں باہر سے آئی تھیں اور ایک بڑی قوم خود ہندوستان کے اندر کی رہنے والی تھی. جو ہندوستان کے اندر کے رہنے والی قوم تھی، اس کی تاریخ کے بارے میں تو کچھ زیادہ نہیں جانا جا سکا کہ آریوں کی آمد سے پہلے اور دراوڑ قوم کی آمد سے پہلے ان کے مذہبی اور اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی صورتحال کیا تھی. یہ لوگ اپنی تاریخ لکھنے سے نابلد لوگ تھے. حالانکہ ان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن یہ تاریخ کو لکھا نہیں کرتے تھے. ایک کتاب ہمیں ملتی ہے، ہمیں 1200 قبل مسیح کے اندر کی، اور وہ بھی کشمیر کے اندر کی صورتحال کے حوالے سے ہے. وہ کشمیر کی بنیادی طور پہ تاریخ ہے اور کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کی اور ثقافت ہے اور ان کے مذاہب کے بارے میں گفتگو ہے اور اس طرح وہ چیزیں. لیکن کوئی بڑی مستند کتاب اندر سے لے کر اس کی تاریخ کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا. ہاں، البتہ باہر سے جو کچھ مل سکا اس کی بنیاد پر ایک تاریخ بنی، وہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. یہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ رہنے والی پوری بستی، جسے بعد میں سندھ دیش جو تھا، وہ آہستہ آہستہ پورے کے پورا ہند دیش بنا اور پھر ہند سے ہندو کا کلمہ بن گیا کہ ہند کے اندر رہنے والے ہندو. یہاں ایک طرف آریہ ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ البیرونی نے ان کے متعلق لکھا کہ خدا کے متعلق ابتدائی زمانے میں آریہ قوم توحید پرست تھی. اپنی کتاب تاریخ ہند کے اندر لکھتے ہیں کہ خدا کے متعلق ابتدائی زمانے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ واحد، غیر فانی، نہ کوئی اس کا آغاز ہے نہ کوئی اس کا انجام ہے. وہ مختار مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، حی محیی ہے، احکم الحاکمین ہے اور اپنی سلطانی میں لاثانی ہے. نہ اس سے کوئی مشابہ ہے نہ وہ کسی سے مشابہ ہے. بالکل اسی طرح کی بات جو کتاب اللہ نے بھی بتائی ہے، قرآن حکیم نے اور محمد رسول اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں تفاصیل سکھائی ہیں، ویسی ہی باتیں اس زمانے میں ان کے ہاں پائی جاتی تھی. تو بنیادی طور پر یہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان تک کو تو مانتے تھے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر یہ یقین رکھنے والے لوگ تھے. آخرت کے بارے میں بھی ان کا یہ یقین تھا کہ انسان جیسی زندگی گزارے گا، ایک وقت آئے گا تو مر جائے گا. اگر دنیا کے اندر اس نے اچھی زندگی گزاری ہوئی ہے تو وہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا، وہ اچھی زندگی گزارے گا. اور یہ اخروی زندگی لامتناہی زندگی ہے، اس کے بعد دوسری زندگی نہیں آئے گی، موت آئے گی ہی نہیں کہ دوسری زندگی آئے.
یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے جو پڑھی تھی وہ یہ کہ سمندر کے ساتھ ساتھ مصر سے آنے والے لوگ جو کہ دراوڑ تھے، وہ بت پرست قوم تھی۔ نہ صرف بت پرست تھی بلکہ بھوت پریت ارواح خبیثہ ان کو ماننے والی تھی، ان کی پوجا باقاعدہ کی جاتی تھی۔ اور یہ دراوڑ لوگ جو تھے یہ شیوا جی کی جو عضو تناسل ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، اسی کہتے ہیں لنگ کی پرستش۔ وہ شیوا جی کے عضو تناسل کی پرستش کرتے تھے۔ اس طرح ان کے اور ان لوگوں کے جو دراوڑ تھے اور آرینز، انہوں نے اپنے دونوں نے اثرات مقامی لوگوں پہ ڈالے اور کچھ مقامی لوگوں کے اثرات ان میں آ گئے۔ کچھ آرینز نے لے لیے، کچھ دراوڑز نے لے لیے، ایک نئی مخلوق بن گئی۔ اور اس کے اندر ایک مشترک قسم کا آرینز تو ابھی توحید رسالت اور آخرت پر قائم تھے، لیکن یہ جو مقامی لوگ ہیں یہ آخرت کے حوالے سے ایک نیا عقیدہ انہوں نے بنا لیا، جسے آواگون کا ہندی میں نظریہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد جب مر جاتا ہے تو ایک نیا جنم لیتا ہے، وہ اس دنیا میں ہی لیتے ہیں۔ یہ زمینی زندگی کا اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس زمینی زندگی کا آغاز اس طرح ہوگا جس طرح پہلے جنم کے اندر کسی شخص نے اگر اچھی زندگی گزاری ہے، ایشور کے کہنے پر زندگی گزاری ہے، تو پھر اس کا جو اگلا جنم ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، کسی اور انسان کی صورت میں ہوگا۔ اور اگر اس نے بری زندگی گزاری ہوئی ہے، ایشور کے کہنے سے ہٹ کر زندگی گزاری ہوئی ہے، تو پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر اس کی زندگی بڑی بری زندگی ہوگی۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کی صورت میں نہیں، انسان کی صورت میں تو بڑی دیر کے بعد جا کے پیدا ہوتا ہے، اسے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ تو اگلی زندگی کے اندر کسی بری شخصیت کی صورت میں، کسی جانور کی صورت میں، کسی درخت کی صورت میں، کسی پرندے اور چرندے اور درندے کی صورت میں اسے دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ اب پہلی دنیا کی اندر جو اس نے کسب کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، چونکہ ان کی سزا کے طور پر آیا ہے، اس لیے یہ مایوس ہے کہ دوبارہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کے عقیدے کے مطابق 84 لاکھ سال دفعہ، 84 لاکھ سال مسلسل 84 لاکھ دفعہ وہ مرے جیے، مرے جیے، مرے جیے، اور مختلف جگہ سے ہوتا ہوا پھر اس قابل ہوتا ہے، یہ ساری سزا بھگتنے کے بعد اس قابل بنتا ہے کہ اس کو انسان کی صورت دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر وہ انسانی زندگی گزارے۔ اب اگر یہ انسانی زندگی اچھی گزارے گا تو پھر جنت یا دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ یہ ان کا نظریہ بن گیا۔ اس نظریے کو آواگون کا نظریہ کہتے ہیں۔ اسی نے ان کے اندر تقدیر پرستی کا روپ دھار دیا۔ ایک نظریہ اور ہے ان کا، ویسے تو ان کے نظریے بڑے مختلف ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ان کے اوپر وہ تقریباً آج کا ہندو متفق ہے۔ وہ نظریہ کہلاتا ہے ہمہ اوسطی۔ سب کچھ وہی ہے، دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ ایشور کا پرتو ہے، ایشور کا اظہار ہے اس دنیا کے اندر۔ حتیٰ کہ انسان بھی ایشور کا اظہار ہے، یہ چرند پرند درندے بھی ایشور کا اظہار ہے۔ یہ جو اللہ ہے، جو ان کا ایشور ہے، ان کے اظہار کے طور پر کبھی وہ روپ دھار لیتا ہے اس کا انسان کا، کبھی وہ دھار لیتا ہے چرند پرند درندے کا، اور کبھی پھول اور پتوں کا، کبھی کس کا، وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے
नज़रिए के मुताबिक जब ईश्वर ने रूप धार लिया है इस दुनिया के अंदर, वो इंसान हो, वो कोई जानवर हो, वो कोई दरख्त हो, वो कोई पौधा हो, तो वो दरअसल है तो ईश्वरी, पूजा ईश्वरी की करनी है। तो वो समझते हैं कि हम अगर बैल की पूजा कर रहे हैं, अगर हम गाय की पूजा कर रहे हैं, वो समझते हैं अगर हम दरख्त की पूजा कर रहे हैं, चांद सूरज सितारों की पूजा कर रहे हैं, तो ये तो मज़हर हैं ईश्वर के, तो हम दरअसल ईश्वर ही की पूजा कर रहे हैं। उनके नज़रिए के मुताबिक ऐसा ही। ये दो चीज़ें, एक तो आवागोन और दूसरा हमाउस्ती का ये नज़रिया, ये तकरीबन तमाम हिंदुओं के अंदर मुश्तरक है। वो कहते हैं कि फितरत और खुदा एक ही हकीकत के दो रुख है। इसलिए फितरत जी हयात या बेजान, वो फितरत बेजान भी, वो आबशारों, वो पत्थरों, वो जिस चीज़ को भी जो ताकत दे, जो फ़ायदा दे, जो नफ़ा दे, हाँ जो ज़रर दे, जो नुकसान दे, उन सब को फितरत का चूँकि मज़हर समझते हैं, इसलिए वो इन सब की, कभी वो हाथी की पूजा कर रहे हैं, कभी शेर की पूजा कर रहे हैं, कभी वो बंदर की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो मामला था उनके अंदर मुसलसल चलता रहा। तो यहाँ तक तो ईश्वर ही एक ही खुदा था। लेकिन उसके बाद जब इनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द आए, एक वक्त गुजरा, तो फिर इनके अंदर तब्दीलियाँ आ गई। ईश्वर को इन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया। जिस तरह ईसाइयों ने 3 एक और 1 3 का अकीदा बना लिया, बिल्कुल इसी तरह ये जो बरसगीर के लोग थे, जो द्रावड़, आर्यन और मुकामी लोगों के मेल मिलाप से कुछ ले कुछ देकर एक नया रूप धारा था, उसके अंदर ईश्वर के 3 हिस्से हो गए। नंबर 1, उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा कहते हैं जो कायनात का नुक्ता आगाज़ है, जो पूरी कायनात को अदम से वजूद में लाया है, जो खालिक है और राज़िक है, ये दोनों सिफात उसके अंदर पाई जाती हैं। और ज़ाहिर है जो खालिक होगा, जो राज़िक होगा, असल में तो वो उनका खुदा था, लेकिन ये नया जो उन्होंने बना लिया ईश्वर का एक रूप, क्योंकि ईश्वर के अंदर खालकियत भी मौजूद है और रुबूबियत भी मौजूद है। वो जो असर था आर्यंस का वो इसमें मौजूद है, लेकिन उन्होंने द्राविड़ असर के तहत एक इलाह और घड़ लिया। ये इलाह, इसका नाम ब्रह्मा रखा और कहा कि ईश्वर की ये खुसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं, लिहाजा ये भी खुदा है, ये भी इलाह है, ये भी ईश्वर है। ईश्वर को उन्होंने जो अपनी तहजीब में सिखाया, दिखाया, इस आर्ट के अंदर ईश्वर के 4 मुंह। और आपको पता है कि आर्यंस जो दीनी तौर पर, मजहबी तौर पर जो मानने वाले थे, इनकी किताबों का नाम वेदें हैं। ये वेदें 4 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदें थी इनकी। तो ब्रह्मा जब आया तो उसके इन्होंने बारेश, यानी मजहबी है, ये दाढ़ी की जो अलामत है, उसके दीनी और मजहबी होने की अलामत, वो दाढ़ी है उसकी, और उसके 4 मुंह हैं, मशरक़ में, एक मगरब में, एक शमाल में, एक जुनूब में, ये उसके 4 मुंह हैं। और जो उसका मशरक़ी मुंह है उससे ऋग्वेद निकली है। वो उनका दावा है कि ये जो ऋग्वेद, ज़ाहिर है मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो खालिक होता है उसी का हक़ है कि वो बताए कि दुनिया ने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, करीने, सलीके का नाम ही तो दीन और मज़हब होता है ना। तो ये बताना तो उसी का इस्तेहक़ाक़ है। तो ब्रह्मा जो कि खालिक है, इसने बताना है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो अज़ल से
جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے انبیاء اور رسول جو ان سے پہلے گزر چکے تھے ان کے ہاں بھی زندگی گزارنے کے لیے طریقہ ایک کتاب یا صحیفے بھیجے، ساتھ ایک ڈیمانسٹریٹر بھیجا. تو برہما کو منہ کے اندر سے 4 کتابیں نکلی. پہلی جو مشرق سے نکلی ہے اس کو رگ وید کہتے ہیں، اور مغربی منہ سے جو نکلی ہے اس کا نام یجر وید ہے، اور جو اس کے جنوبی منہ سے نکلی ہے اس کا نام سام وید ہے، اور جو اس کے شمالی منہ سے نکلی ہے اس کا نام اتھر وید. اس طرح اس کے 4 منہ ہیں، 4 ہی ویدیں ہیں، اور یہی وہ متبرک کلام ہے جو کہ ایشور نے برہما کے ذریعے اس دنیا کو دیا کہ زندگی تم نے یوں گزارنی ہے. ہم آگے جا کے کتابوں میں پڑھیں گے کہ ہندوؤں کی کتابیں کون کون سی ہیں. بنیادی کتاب تو یہ وہی ہیں جو 4 کتابیں دراصل ویدوں کی تھی، ان کی تھیں آرینس کی. یہ جو برہما ہے، برہما کے ہاتھ بھی 4 ہیں. چاروں ہاتھوں میں یہ جو ویدیں منہ سے نکلی تھیں، ایک ہاتھ کے اندر انہوں نے وہ ویدیں پکڑ رکھی. تو گویا وہ بنیادی طور پر دنیا کے اندر ایشور کی یہ دعوت، ایشور کی یہ تعلیمات عام کرنے کے لیے آئے. یہ کام انہوں نے جو نسل انسانی پیدا کی ہے، جو تخلیق پیدا کی ہے، جو انسانوں کی خدمت کے لیے دوسرے جانور دوسری چیزیں پیدا کر دی ہیں، ان سب کے لیے زندگی کس طرح گزاری جائے گی اس کو بتانا ہے. تو ان کے ایک ہاتھ میں انہوں نے ویدیں پکڑا رکھی ہیں. برہما کا ایک ہاتھ ویدوں والا ہے، گویا تعلیمات دینے کے لیے آئے ہیں. دوسرے ہاتھ کے اندر تسبیح ہے. تسبیح ایشور کی بنیادی طور پہ تسبیح ہے، اس کی پاکی بیان کرنا ہے کہ جو ایشور دیتا ہے اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں، جو وہ کہتا ہے اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں، جو وہ کرتا ہے اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے. اچھا، یہ دونوں کام جو کرنے ہیں یہ طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے ایک ہاتھ میں، برہما کے ایک ہاتھ کے اندر لوٹا پکڑایا گیا. اس لوٹے کے ساتھ انسانوں نے، یہ جو کتابیں ان تک پہنچ گئی ہیں، انہوں نے اس کو طہارت اختیار کرنی ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے. پاکیزگی اختیار کریں گے تو ویدیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، ویدیں پڑھیں گے تو لوگوں کو بتانے کے قابل ہو جائیں گے، اور جس کے اندر بتائیں گے کہ اللہ کی تسبیح کس طرح بیان کرنی ہے. اور جب یہ کر لیں گے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فیاض بھی ہوں. وہ چونکہ ان کے ایک صفت رازق ہونا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ میں، برہما نے ایک ہاتھ میں اپنا چمچ پکڑ رکھا ہے. یہ چمچ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ رازق لوگوں کو رزق بانٹ رہا ہے. تو گویا دین بانٹنا بھی اور رزق بانٹنا بھی مطہر اور تسبیح کرنے والے کا کام ہے. تو یہ ایک کنسپٹ دیا برہما نے. اچھا، برہما ویسے تو دیکھا جائے تو انتہائی عظیم ہستی لگتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ راج ہنس پہ دکھایا گیا ہے. آخری جو چیز ہے کہ جہاں پہ برہما کے بت ہوگا آپ دیکھیں گے اسے راج ہنس پہ دکھایا گیا ہے. راج ہنس ایک ایسی چیز ہے جس پر بیٹھ کر وہ ساری دنیا کے اندر ان ویدوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ان ویدوں کی جا کے تشریح کرتے ہیں، ان ویدوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں. الی کافۃ الناس جسے کہتے ہیں، جس طرح قرآن حکیم الی کافۃ الناس آیا ہے، اس طرح ان کا بھی تصور ہے کہ یہ ویدیں تمام عالم انسان کے لیے بھیجی گئی ہیں، ان کے لیے یہ رستہ ہے. اور راج ہنس پر یہ بیٹھا ہوا انسان، اس کی ایک بیوی بھی ہے. راج ہنس پر بیٹھا ہوا، میں انسان کہہ گیا، یہ جو ان کی الہ کی صورت اختیار کے جو ایشور کا پرتو ہے اس دنیا کے اندر،
جو اس دنیا میں حلول ہو کے آ گیا. یہ جو راج ہنس پر بیٹھ کر جاتا ہے، اس کی ایک بیوی ہے جو فنون لطیفہ کی دیوی کہلاتی ہے. جتنے فنون لطیفہ ہیں اس کی دیوی الگ بنا دی گئی، اور یہ فنون لطیفہ کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. اس دیوی کا نام سرسوتی دیوی ہے. برہما ایک پہاڑ ہے، میرو پربت پہاڑ. میرو پربت پہاڑ کے اوپر اپنی بیوی سرسوتی کے ساتھ رہائش پذیر ہے. یہ وہاں پہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے ایک کی بجائے ایشور کے بجائے 3 الہ بنا لیے. ایک برہما، دوسرا وشنو، اور تیسرا شیوا. برہما کے بعد دوسرا بڑا الہ جسے پوجا گیا وہ وشنو ہے، اور تیسرا میں نے عرض کیا تھا شیوا. وشنو اور شیوا دونوں بنیادی طور پہ تو دراوڑ قوم کے یہ الہ تھے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے. لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے آرین نے بھی وشنو کو اپنا الہ مان لیا، اور بعد میں یہ آرین الہ کے طور پر معروف ہو گئے. یہ وشنو انسانی بقا ہو یا حیوانی بقا ہو، وہ جمادات کی بقا ہو، وہ نباتات کی بقا ہو، لوگوں کی بقا کا ضامن ہے، ان کا محافظ ہے، اور انتہائی رحم دل ہے. اس کا مرکزی اور خصوصی تعلق انسان سے، اس کی انسانیت کے حوالے سے ہے. وشنو جی پہلے بھی معروف تھے دراوڑ قوم کے اندر، پھر آرین نے مان لیا تو اور بھی مقبول ہو گئے. تو ان کے اندر ایک اور اتار تھے دیوتا، ان کا نام نارائن تھا. وشنو اور نارائن مل کے وشنو نارائن بن گئے. اب 2 جگہ پر ان کا اتحاد ہو گیا، اور ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. پھر ایسا ہوا کہ 2 دیوتا اور کرشن اور داسو دیو دونوں الگ الگ بھی الہ تھے، اور ان کے ماننے والوں کی بھی بڑی تعداد تھی. پہلے کرشن اور داسو کے جو ماننے والے تھے، ان کے پجاری جو تھے، یہ انہوں نے آپس میں الحاق کر لیا. یہ الحاق کر کے وشنو اور نارائن کا جو اتحاد ہوا تھا اس میں شامل ہو گئے، اور بنیادی طور پہ پھر یہ وشنو کی پوجا کرنے لگ گئے. یہ ایک بہت بڑے پجاری مل گئے. اس کے مقابلے پہ برہما کی صورتحال یہ، وہ اتنا بڑا دیوتا ہونے کے باوجود کہ وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، ان کے پورے ہندوستان میں 2 معبد ہیں. لگتا ہے جس طرح انہوں نے تخلیق کے بعد کتابیں دے دیں اور اس کے بعد وہ سو گئے. پورے ہندوستان میں ان کے 2 مندر ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اب وشنو کی پوجا بہت زیادہ کی جانے لگ گئی. ایک تو بنیادی وجہ یہ کہ لوگوں کی بقا کا ضامن ہے، ہمدرد بہت ہے، محبت کرنے والا ہے. اس کے بھی 4 ہاتھ ہیں. اس جب شہرت ہو گئی تو اس کے 4 ہاتھ. یہ شہرت کی وجہ بھی ان کا یہ ماٹو ہے. یہ جو تصویر بنی ہے اس کے اندر ان کے دائیں ہاتھ کے اندر سنکھ ہے. سنکھ کہتے ہیں وہ بڑا باجا جس سے آواز دور تک جاتی ہے. یہ دعوت کی نشانی ہے.
دور تک دعوت کو پہنچانا، ایشور کی باتوں کو پہنچانا ان کے ذمہ ہے۔ یہ دعوت انہوں نے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ یہ سنک اس بات کی علامت ہو گیا، اور ان کے دوسرے ہاتھ میں گرز ہے۔ جو دعوت کے راستے کو روک دے اور دعوت کو آگے نہ جانے دے، تو انہوں نے تو دعوت ساری دنیا میں پہنچانی ہے، تو پھر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ پھر جہاد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہاد کیا۔ ان کے ایک ہاتھ کے اندر چکر ہے۔ یہ چکر وہی جو کہ ہندوستان کے آج جھنڈے کے اوپر بھی بنا ہوا ہے، گول۔ یہ ساری دنیا کی علامت ہے، یعنی پوری دنیا جو گول ہے اس کی علامت ہے کہ یہ دعوت پوری دنیا میں پہنچانی ہے، چاہے اس کے لیے جہاد کرنا پڑے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ان کے الہ آئے، وہ پوجا پرستش تو ہوتی تھی، نام کی مالا تو جپی جاتی تھی، ان کے ناموں کی قربانیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن ابھی تک دریائے سندھ کے اس پار کے رہنے والے لوگ، وہ جہاد کے لیے کوئی ان کی مذہبی کوئی تحریک موجود نہیں تھی۔ کرشن اور داسیو جب مل گئے ہیں تو پھر وشنو نے یہ جہاد کیا، اور جہاد ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے کوشش کی، اور جتنے لوگ بھی راستے میں رکاوٹ ہوئے ان کے خلاف باقاعدہ لڑے۔ اور ان کے ایک ہاتھ میں کنول کا پھول ہے۔ یہ کنول کا پھول بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دائی کو سمجھاتا ہے کہ یہ کنول کا پھول جو کھلتا ہے، جو خوبصورت مستقبل کی علامت ہوتا ہے، جو بہترین اور شکل سے بھی بڑا اعلیٰ اور عمدہ لگتا ہے، نرم اور نازک لگتا ہے، جی کو اچھا لگتا ہے، یہ کنول کا پھول کھلتا تو دلدل میں، جوڑوں میں کھلتا ہے۔ تو تمہیں اپنی دعوت جا کے انہی لوگوں کو دینی ہے جو ایشور سے دور ہے۔ ایشور کے دور لوگوں کو دعوت دے کے قریب کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صبح صبح جو وشنو کے پجاری ہیں، اپنی پیشانی پر سرخ رنگ کے گیروں سے ایک مثلث بناتے ہیں۔ یہ مثلث بنا کے پھر دعوت کے لیے نکلتے ہیں اور لوگوں کو جا کے پکارتے بلاتے ہیں۔ ہندوازم کے اندر الوہیت جو ہے وہ تو ایک حالت میں پرسکون رہتی ہے، وہ سکون کا مظہر ہوتی ہے۔ البتہ کبھی انسانی دعائیں، عبادتیں وہ الہ کو حرکت میں دیتی ہیں اور دنیا میں اتار لاتی ہیں۔ اسے مختلف اہم مراحل سے اسے مادی دنیا میں نزول پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مادی دنیا میں معبود کا آنا ڈائریکٹ نیچے نہیں آ جاتا، بلکہ جب معبود نیچے آنا ہوتا ہے تو کسی انسان کے اندر اسے حلول کرنا ہے، تو یہ انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کسی غیر انسان میں بھی حلول کر جاتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں آتے کسی نیک انسان کی شکل میں ہیں، اور پھر غمزدہ فریادی کی فریاد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ دعائیں، التجائیں، عبادات، یہ نظر نیاز، یہ قربانیاں، یہ پھر اس کو مجبور کرتی ہیں کہ دنیا میں آ۔ ہندوؤں کے دو بڑے معبود ہیں، کرشن اور رام۔ کرشن جی بھی اور رام جی بھی دونوں ہی یہ وشنو کے اس دنیا میں اوتار تھے۔ یہ بنیادی طور پہ تو دونوں دنیا کے نیک انسان تھے۔ ان نیک انسانوں نے جب پکارا کہ دنیا کے اندر حالات خراب ہو گئے ہیں، ہماری مدد کرو، تو یہ مدد کرنے کے لیے جب اترتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کے اندر حلول کریں گے۔ حلول کیا تو انہوں نے معبود ایک رام ہمارے قریب کے زمانے اور ایک کرشن، دونوں کے اندر حلول کیا۔ وشنو اس دنیا میں تقریباً 10 دفعہ نازل ہوئے۔
10 دفعہ دنیا میں اترے ہیں دعاؤں التجاؤں کے نتیجے میں، عبادات کے نتیجے میں، لوگوں کی فریاد رسی کے لیے اترے ہیں اور حلول کیا ہے لوگوں کے اندر۔ 7ویں موقع پر وہ رام میں داخل ہوئے تھے اور رام کے ذریعے لوگوں کی مدد کی، اور 8ویں مرتبہ وہ کرشن جی کے اندر داخل ہوئے اور کرشن جی کے اندر داخل ہو کے انہوں نے پھر لوگوں کی مافوق الطریقوں سے مدد کی۔ تیسرے اور اہم ترین دیوتا شیوا جی ہیں۔ شیوا یہ وشنو کی ضد سمجھے جاتے ہیں، وہ بقا کی علامت ہیں، یہ تخریب کی علامت ہے، وہ تعمیر کی علامت ہے، یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ یہ زندگی کی پرانی صورتوں کو مٹاتا ہے، تعمیر اور تخریب کی تمام قوتوں کا یہ مالک ہے، خود ہی بناتا ہے، خود ہی توڑتا ہے، پھر ان کو بناتا ہے۔ ہزاروں انسانوں کی موت کو گھاٹ اتار کر ہزاروں کو جہنم دیتا ہے اور پھر ہزاروں کو جنم دے دیتا ہے۔ ہزاروں جانور ان کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیوا کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور ہندوستان کے اکثر سنیاسی اور درویش اس کے پرستار ہیں۔ اس کی پیشانی پر جو تصویر ملی ہے، اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ بھی بنی ہوتی ہے جسے ترلوچن کہتے ہیں۔ یہ شیوا بنیادی طور پہ جو دراوڑ ہی تھے، لیکن ہندی ایک دیوتا ہے، آرین دیوتا اندر اور دیوتا اور شیوا کہتے ہیں دراصل ایک ہی دیوتا کے دو مختلف نام ہیں، بلکہ ایک اور دیوتا بھی تھا جس کا نام ردر تھا۔ یہ ردر، یہ شیوا اور آرین دیوتا اندر دیوتا کے بارے میں تو معروف تھا کہ انتہائی خوبصورت اور خوبصورت باتیں اس سے نکلتی تھیں، انتہائی خلیق، بلکہ خوبصورتی کے عالم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے نام کی وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ بلکہ میں ایک بستی میں گیا، اس بستی میں شیوا جی کے ماننے والے زیادہ رہتے تھے، تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے اندر بھی یہ عادت پڑ گئی کہ وہ اگر کسی کو کہتے کہ فلاں شخص اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے، تو یہ کہنا تو کہتے وہ تو اپنے آپ کو اندر سمجھتا ہے۔ خوبصورتی کی وہ علامت تھا۔ یہ ضد ہے، ایک طرف تو وہ خوبصورتی کی علامت، تعمیر کی علامت، دوسری طرف وہ تخریب کی علامت۔ اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ترشول، ایک 3 کانٹے ہوتے ہیں اس طرح، اور اس کے نیچے ایک لمبا سریا ہوتا ہے۔ بعض لوگ پاکستان کے اندر بھی ملنگ ٹائپ لوگ وہ مانگتے پھرتے ہیں، ہاتھ میں وہ ترشول پکڑا ہوتا ہے۔ یہ ترشول کی تصویر بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ جو ترشول ہے ہندوستان کے اندر اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ 1999 میں ہندوستان نے ایک میزائل بنایا، اس کی شکل بھی ایسی اور اس کا نام بھی یہی رکھا، ترشول۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اس کو جو دکھایا جاتا ہے کہ ترشول اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، شیوا کے بارے میں، یہ فنا کا ذمہ دار ہے، انسانی کھوپڑیوں کا ہار کی مالائیں پہنتا ہے، سانپوں کو گلے میں ڈالتا ہے، راتوں کو شمشان گھاٹ میں عفریتوں کی فوج کا سردار ہے۔ رات کو وہاں چلا جاتا ہے، وہاں جو جن بھوت پریت رہتے ہیں ان کا یہ سردار بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کی پاکیزگی کا یہ عالم کہ تقدس اور ذاتی حسن و جمال کی لوگ قسم کھاتے ہیں۔ بھگتوں کی جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی سب کی یہ فریادیں پوری کرتا ہے۔ اور اس کی جو بیوی ہے، ان کا نام تو پاکستان کے اندر بھی
بڑا ہیبت ناک نام ہے اور وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی انسانی کھوپڑوں کا گلوبند پہنتی ہے، شکار کے گوشت کو پھاڑتے ہوئے اور خون پیتے ہوئے اس کی شبیہ بنتی ہے، اس کی مورتی ایسی بنتی ہے، اس کا نام ہے کالی دیوی۔ یہ کالی دیوی موت بانٹتی ہے۔ اس کا وہ حصہ جو کہ اندر دیوتا کے ساتھ مل کر بنا ہے، شیوا جی تعمیر کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور جادو ٹونے کرنے والے اسی کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی طاقت بنیادی طور پہ تخریب کے لیے وہ اس کی بیوی کالی ہے، اس کی قوت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ تباہی کاری، دوسری طرف رقص و موسیقی کا بھی یہ دل دادا ہے۔ تیسرا تین تو یہ مستقل دیوتا ہو گئے جو کہ بنیادی طور پہ کرشن جی کہہ رہا ہوں، ایشور کے پرتو ہے۔ پرتو نمبر 1 برہما، آدھے کام انہوں نے اسے سونپ دیے، شیوا جی نے برہما کو سونپ دی، آدھے کام کچھ کام جو ہے وہ تعمیر کے حوالے سے وہ زیادہ کام وشنو جی کو سونپ دیے، اور تخریب کے حوالے سے زیادہ کام ایشور نے شیوا جی کو سونپ دیے۔ تو جس کو کوئی منفعت چاہتا ہے تو وہ اس کی پوجا کرتا ہے جو منفعت کا ذمہ دار ہے، اور جو کوئی تخریب چاہتا ہے، دوسروں کی تخریب چاہتا ہے، اپنی تخریب چاہتا ہے، وہ پھر تخریب کے دیوتا کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ان کے ہاں ایک اور دیوتا ہے جو پورے ہندوستان میں مانا جاتا ہے، وہ گائے دیوتا ہے۔ ہندو ثقافت کے اندر گائے بیل کی پرستش اور اس کی عظمت کا اقرار اس قدر ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان اس گائے کو کھا لے تو انسان کا خون بہانے سے یہ باز نہیں آتا۔ کسی کے گھر سے، کسی کی فرج سے کوئی بوٹی نکل آئے گائے کے گوشت کی، یا وہ گوشت کوئی اور ہو، اور اس کی مالیگاؤں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک گھر کے اندر کسی نے مٹن رکھا ہوا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا جو مٹن تھا، غریب لوگ ہیں تھوڑا تھوڑا پکاتے ہیں، تو وہ مٹن کو دیکھ کر کسی نے جا کے باہر لوگوں کو بتایا، ہندوؤں کو، ان کے گھر میں گائے کا گوشت رکھا ہوا ہے تبرک کے طور پہ، ان کے گھر میں وہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے مطلب انہوں نے گائے کو کاٹا ہے، پورا مالے گھاؤں جلا دیا انہوں نے، ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ اس دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا جہاں اور کل دیوتا، جتنے دیوتا ہیں، گائے ہی کا سراپا ہے۔ گویا گائے اب مقابلہ ہو گیا اس کا ایشور کے ساتھ، گائے اور ایشور ایک ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ سارے دیوتا جو ہیں وہ اس کا سراپا ہیں، اس کا پرتو ہیں۔ اتھر وید میں یہ جو آخری وید جب جس کے اندر پھر انحراف ہونا شروع ہو گیا، پھر اس کے اندر ایسا ہی لکھا گیا۔ اس کے شوہر کا نام ہے بیل۔ بیل کے بارے میں اتھر وید میں لکھا ہے کہ بیل ساری دنیا کو اپنے ایک سینگ پہ اٹھاتا ہے، اور جب اس کا سینگ تھک جاتا ہے تو اس سے ہٹا کر دوسرے سینگ پہ رکھتا ہے، تو اس زمانے میں وہ زلزلہ آتا ہے۔ گو پرستی اس قدر آگے چلی گئی، پہلے شروع میں صرف گائے کی پوجا کی جاتی تھی، پرستش کی جاتی تھی، اس کی تقدیم کی جاتی تھی، اس کو یعنی تعظیم کیا جاتا تھا، لیکن یہ اثر اس قدر بڑھا کہ اس کے گوبر کو بھی پھر مقدس جاننے لگ گئے، اور مقدس اس کے گوبر کا پانی نچوڑ کر یہ پیتے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے یہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اس وائرس کی بیماری کا علاج بھی انہوں نے کہا گوبر کا یہ پانی ہے، یا
اس کا یہ پیشاب پی لیں گے تو آپ کرونا سے بچ جائیں گے۔ کرونا وائرس کا علاج بھی ان کے نزدیک یہی ہے۔ مہابھارت کے اندر بھی اس کا تذکرہ اسی طرح موجود ہے۔ ایک مقدس کتاب ہے منوسمرتی، اس میں کہا گیا گائے کا گوبر اور پیشاب گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ میں تو ہندوستان کو اس وقت آزاد سمجھوں گا جب گائے کو یہاں پہ ذبح نہ کیا جائے گا، اور جو گائے کو ذبح کرے اس کے بدلے میں لاکھوں انسانوں کو بھی مار دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو اہنسا کا، امن کا پجاری بھی کہتا ہے، لیکن گو ماتا کے حوالے سے ان کا یہی ہے۔ اور اس حد تک انسانیت کی تذلیل کرنے لگ گئے کہ گو ماتا کو پوجنے کے لیے بڑی ذاتوں کے لوگ تو پوجیں گے، ویش کھتری تو پوجیں گے، برہمن تو پوج لیں گے، لیکن اگر کسی چھوٹی ذات کے ہندو کے ہاں اگر کہیں پر کوئی اس طرح کی چیز پائی گئی، کسی کی ملکیت ہی وہ گائے ہوئی، تو اس کا حق ہے، یہ ویدوں میں لکھا ہے کہ اس سے اس کی گائے چھین لی جائے اور بڑی کلاس کے کسی فرد کو دے دی جائے۔ یہ ذات پات کا دھرم کے اندر ذات پات کی یہ تقسیم انتہائی ظالمانہ ہو گئی۔ پہلے تو میں نے عرض کیا تھا آریہ کے اندر 3 تھے کہ برہمن ہے، اس کا کام صرف دیوتاؤں کی پوجا کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ اس کے بعد کھشتری ہیں، تو ان کا کام سرداری کرنا ہے اور جنگوں کا لڑنا ہے۔ اس کے بعد ویش ہے، یہ تاجر ہیں، ان کا کام پہلے دونوں طبقوں کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن اب ہندوستان کے اندر جو کہ عام چلن ہو گیا وہ یہ کہ ایک اور ان کے اندر دلت نام کے لوگ پیدا ہوئے، شودر انہیں کہا جانے لگا۔ ان شودروں کے کام یہ، ان کو اتنا پلیت سمجھا جانے لگا کہ یہ پاکیزہ گائے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور بڑے ذات کے لوگوں کے مندر کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ پانی پینا ہو تو جو اسٹیشن پہ ٹوٹیاں لگی ہیں اس کے اوپر، یہ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ شودر کے لیے پانی پینے کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے ٹوٹی الگ لگی ہوئی ہے۔ یہ اگر مقدس کتابوں کو کبھی زندگی میں ہاتھ بھی لگا لے یا اس کا سن لے تو پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ برہمن کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کے چوتڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آج اس ماڈرن زمانے کے اندر بھی انتہائی حقارت کے ساتھ، انتہائی ذلت کے ساتھ ان لوگوں کو رکھا گیا۔